اللہ والوں نے قصہ لکھا ہے، دو میاں بیوی تھے، دسترخوان پر بیٹھے ہوئے تھے، کھانا کھا رہے تھے۔ میاں آیا مارکیٹ سے، بیوی اچھی سمجھدار تھی، دسترخوان بچھایا، کھانا تیار رکھا، دونوں بیٹھے، اور باہر سے کسی سائل نے آواز دے دی کہ اللہ کے واسطے کچھ ہو تو مجھے دے دو۔ شوہر نے بیوی سے کہا یہ اٹھا کھانا، سائل کو دیا۔ اس نے کہا آپ تھکے ہارے آئے، میں اس کو کوئی اور چیز دے دیتا ہوں۔ ان کا نہیں، یہ دے دے۔ بیوی دینے کے لیے گئی، میاں ابھی دسترخوان پر بیٹھا ہے، باہر سے آواز آئی، بیوی نے چیخ ماری، وہاں پہنچا تو بیوی چیخ مار کر بے ہوش ہو چکی۔ اب لوگ وہ سائل کے پیچھے پڑ گئے، تو نے کیا کیا، تو نے کیا کیا؟ اس نے کہا بابا میں نے کچھ نہیں۔ شریف آدمی تھا، اس نے اس کو کہا کہ ٹھیک ہے لے یہ کھانا، تو روانہ ہو۔ چلا گیا۔ بیوی کو تھوڑی دیر بعد ہوش آیا، تھوڑی دیر خاطر تیمارداری کی، ذرا موڈ میں لایا، پھر پوچھا بتا کیا ہے، کیا اس نے کیا حرکت کی تیرے ساتھ جو تو بے ہوش ہو گئی؟ اس نے کہا بڑی لمبی داستان ہے۔ اس نے کہا یہ آپ کے نکاح میں آنے سے پہلے یہ میرا شوہر تھا، اور جیسے آپ کا کاروبار ہے ویسے اس کا کاروبار تھا۔ ایک دن ہم دونوں میاں بیوی دسترخوان پر اسی طریقے سے جیسے آج آئے آپ، ہم دونوں بیٹھے، سائل نے آواز دی تو اس کو آ گیا غصہ، اور یہ باہر نکلا، اور باہر نکل کر کے سائل کو تھپڑ مارا، اور یہ کہا کہ وہاں بھی چین نہیں کرنے دیتے، مانگتے رہتے ہو، تھوڑی دیر گھر میں آ کے اطمینان سے کھانا ہو تو بھی۔ وہ سائل تھپڑ مارا تو چلا گیا۔ لیکن اللہ کا غیبی نظام شروع ہوا۔ کچھ دنوں کے بعد اس کے کاروبار میں نقصان آنا شروع، ہوتے ہوتے ایک دکان بیچ دی، دوسری بیچ دی، ہوتے ہوتے ساری دکانیں اس کی ختم۔ اس کے بعد جو ملکت جائیداد تھی اسے بیچنا شروع کیا، وہ ختم ہو گئی۔ میں لمبا نہیں کرتا، یہاں تک کہ اس نے ایک دن مجھے یہ کہہ دیا دیکھ میری وجہ سے تو بھی بھوکی مرتی ہے، میں تجھے طلاق دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں تجھے کوئی اچھا آدمی اللہ دے دے۔ میں نے وہاں سے طلاق لے لی، میری مقدر میں آپ سے نکاح تھا، میں آپ کے نکاح میں آ گیا۔ ابھی جو سائل آیا تھا اور جس نے آواز دی اور آپ نے کہا کہ سارا کھانا دیا، میں اس کو دینے گئی تو وہ میرا پہلا شوہر تھا، وہ پہلا شوہر تھا۔ اور مجھے سارا قصہ یاد آ گیا کہ اسی طریقے سے اس نے جا کر سائل کو تھپڑ مارا تھا، ظلم کیا تھا، اللہ کی گرفت آئی۔ اس کے شوہر نے کہا تو کہہ چکی اپنی بات؟ کہا کہ اب میری سن، وہ جس سائل کو تھپڑ مارا تھا وہ میں تھا، وہ میں تھا۔ میں نے اسی جگہ توبہ کر لی کہ اللہ تیرے علاوہ کسی غیر کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤں، بھوکا مر جاؤں۔ اپنی پچھلی زندگی سے توبہ کی اور آئندہ کے لیے میں نے عہد کر لیا، بس اللہ کا غیبی نظام اتنا چلا کہ ساری دکانیں اور اس کے سارا مال، اور ہوتے ہوتے اللہ نے اس کی بیوی بھی میرے نکاح میں دے دی، انسان کے بدن سے۔ اس لیے کہ اللہ نے کائنات کے سارے نظام کو جو رکھا ہے وہ انسان کے بدن سے نکلنے والے اعمال پر رکھا۔ اور پوری دنیا اس وقت میں جو پریشان حال ہے، کیا امیر، کیا غریب، کیا حاکم، کیا محکوم، کیا مزدور، کیا تاجر، ساری انسانیت پریشان حال ہے۔ کوئی سے بات سکون نہیں، اطمینان نہیں، چین نہیں۔ اس کی پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ حق تعالی شانہ نے اس سکون اور اطمینان کو اور عزت اور محبت کو جہاں رکھا ہے یہ وہاں جاتا نہیں، اور جہاں نہیں رکھا یہ وہاں اپنا سر پھوڑ۔ انہوں نے اپنی زندگی میں محنت کر کے ایمان بنایا اور اپنی زندگی میں اعمال کو لے آئے، حق تعالی شانہ نے ان کی زندگیوں کو کامیاب، اللہ نے ان کی محبوبیت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی۔ وہ بیمار ہوتے ہیں، پورا عالم ان کے لیے دعا کرتا ہے، فلاں اللہ والے، فلاں ولی بھائی بیمار چل رہے ہیں، مسجدوں میں ساتھی اعلان بھائی ان کے لیے دعا کریے گا، بھائی ان کے لیے دعا کریے گا۔ ان کا انتقال ہو جاتا ہے، کئیوں کے آنکھوں میں سے آنسو گر جاتے ہیں،
صاحب کیا تھا، ان کے پاس تو نہ ملک ہے، ان کے پاس نہ مال ہے، ان کے پاس نہ پیسہ ہے، ان کا تو اپنا گھر نہیں ہے، جھوپڑا ہے، ان کے پاس تو سونے کے لیے بیڈ نہیں، چارپائی نہیں ہے، زمین پر یہ بیچارہ سو رہا ہے. کیا وجہ ہے؟ رہتا ہے ایشیا کے کسی ملک میں اور رو رہا ہے یورپ کا رہنے والا. یورپ کے کسی علاقے میں رہتا ہے اور اس کے لیے اس کی موت پر، اس ولی کی موت پر ایشیا کے دیہاتوں میں لوگ رو رہے ہیں. مال نہیں ان کے پاس، سب بنیاد ہے. حق تعالی شانہ نے انسانوں کی کامیابی اور ناکامی کی بنیاد ملک اور مال کو نہیں بنایا ہے، ایمان اور اعمال کو بنایا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. ایمان اور اعمال صالحہ زندگی میں آ گئے، حق تعالی شان و محبت ڈال دے گی. ایک آدمی نے اپنی زندگی کے اعمال کو صحیح کیا تو حق تعالی شان و آسمان سے فرماتے ہیں، اے جبرائیل، فلاں ملک کے فلاں علاقے میں فلاں نام فلاں کا بیٹا، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو. جبرائیل علیہ السلام 7ویں آسمان پر اعلان کرتے ہیں کہ فلاں آدمی سے اللہ محبت کرتا ہے، تم بھی جبرائیل محبت کرتا ہے، تم بھی محبت کرو. 7ویں آسمان سے چھٹے، چھٹے سے 5ویں، 5ویں سے 4 ہوتے ہوتے 7واں آسمان والے ہے کون؟ دیہات کا رہنے والا ہے، کوئی نہیں جانتا اس کو، لیکن اس کا اللہ سے وہ تعلق ہے کہ حق تعالی شانہ اس کی محبت کا اعلان آسمانوں پر کرا رہا ہے. پھر جب آسمانوں پر پھر ایک فرشتے کو حق تعالی شانہ بھیجتے ہیں، وہ سیدھا بیت اللہ پر اترتا ہے، طواف کرتا ہے، اور طواف کے بعد یہ اعلان کرتا ہے، اے زمین و آسمان کی مخلوقات، فلاں آدمی فلاں کا بیٹا فلاں جگہ رہتا ہے، اسے اللہ محبت کرتا ہے، جبرائیل محبت کرتے ہیں، 7واں آسمان کے فرشتے محبت کرتے ہیں، اور اے زمین والو تم بھی اس سے محبت کرو. اللہ اس کی محبوبیت کو دلوں میں ڈال دے.